السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ مفتی شہزاد صاحب نے جو ہے حسن اللہ یاری کا جو ہے وہ چیلنج مناظرہ قبول کیا تھا اور اپنی آڈیو کے ذریعے سے انہیں بتایا تھا کہ تم آؤ اور آ کے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرو۔ ہندوستان کے جتنے ان کے چیلے چپاٹی ہیں حسن اللہ یاری کے، وہ تمام کو بھی چیلنج کیا تھا کہ حسن اللہ یاری تک یہ پیغام پہنچاؤ، ان کو کہو یا تو وہ آئے یا وہ ہندوستان میں کسی کو منتخب کرے، مگر کسی بھی رافضی میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی مفتی شہزاد کے سامنے بٹھانے کے قابل سمجھتا ہو۔ اب ایک نیا آڈیو سامنے آیا ہے مفتی شہزاد صاحب کا، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کو سماعت کرنی چاہیے۔ پورا جو ہے آڈیو ان کی سماعت کیجئے، اس میں حسن اللہ یاری کو مفتی شہزاد صاحب نے کیا کیا کہا ہے اور ہندوستان کے تمام سنی علماء کو بھی انہوں نے کیا کہا ہے وہ بھی سننا چاہیے، اور رافضیوں کو تو وہ دھوتے ہی ہیں، تو اپنی اس ویڈیو میں ان کو بھی دھویا ہے۔ وہ تمام چیزیں آپ ملاحظہ کرتے چلیے۔ جاتے جاتے کہوں گا کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ آڈیو سنیے۔ صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ حضرات گرامی وقار، آپ جانتے ہیں کہ شیعہ جماعت مکر و فریب کا مجموعہ ہے۔ شیعہ کے حروف پر اگر غور کیا جائے تو شین سے مراد شیطان ہے، اور یا سے مراد یہودی ہے، اور عین سے مراد عیسائی ہے، اور ہا سے مراد ہنود ہے۔ ان سب کا مجموعہ جب بنتا ہے تو اسی کو شیعہ جماعت کہا جاتا ہے، جو بدبخت زمانہ ہے۔ 25 جون تک نلہ یاری رافضی جو ہے وہ قطعاً کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوا، بلکہ لائیو شو سے ہی غائب ہو گیا۔ اور مجھے کچھ احباب نے بتایا کہ رات وہ بڑے بڑے ڈینگے مار رہا تھا۔ اس سے کسی نے کہا میرا نام لے کر کہ ان کے روبرو آمنے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کیوں نہیں کر لیتے، تو بھاگنے کے لیے راستہ نکالتے ہوئے کہتا ہے، اور دو باتیں وہ کہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کسی بڑے عالم کو سامنے لاؤ، تب میں ہندوستان میں آ کر بات کروں گا۔ نلہ یاری، یاد رکھو، بڑا عالم کون ہے چھوٹا عالم کون ہے یہ تو آمنے سامنے بیٹھ کر ہی فیصلہ ہوگا۔ اور یاد رکھنا، ہم حضرت قاسم بن حسن بن علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سچے غلام ہیں، اور تم جو ہو ازرق کے بیٹے اور اس کے سپوت کپوت جو بھی ہو۔ یاد رکھنا، میدان کربلا میں ازرق نے بڑے ڈینگے مارے تھے نا، اور حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے مقابل آنے سے یوں منع کیا تھا کہ اس بچے اور چھوٹے کے سامنے میں کیا آؤں، اس سے تو میرے بیٹے مقابلہ کریں گے۔ انجام کار کیا ہوا؟ 4 بیٹے مرے، خود ازرق بھی ختم ہو گیا۔ جس دن تو سامنے آیا تو تیری کیفیت وہی ازرق والی کروں گا انشاءاللہ۔ دوسری بات کہتا ہے کہ دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہوئے، ایک طرف تو کہہ رہا ہے سامنے بیٹھوں گا، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ سامنے بیٹھنے میں ڈر یہ ہے کہ وہاں ناظرین بھی ہوتے ہیں۔ جھانسی اور بنگلور کے مناظرے کو آپ لوگوں نے صحیح طور پر مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہاں عوام نہیں ہے، بلکہ خاص افراد ہیں، کمیٹی کے افراد ہیں، اور جو بھی افراد مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے دونوں طرف سے وہ تھے، اور بڑے خوشگوار اور صحیح اور معتدل انداز میں یہ سارا کام ہوا، اور گورنمنٹ نے باقاعدہ اس میں سپورٹ بھی کی۔ یہی حال اگر تو آئے گا تو تجھے معتدل ماحول دیا جائے گا، جیسا کہ ہمارے سید حسنین بقائی صاحب نے کہا۔ بولتا ہے کہ چاقو کا ڈر ہے، حساس مسئلہ ہے، جذبات میں آ کر کوئی نقصان پہنچا دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو خود جان رہا ہے 15 سال سے تو کوئی مناظرہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ تو
صرف جذبات سے کھیل رہا ہے. ہم تیرے جذبات سے کھیلنے کا جو کھیل ہے اور تماشا ہے اسی کو ختم کرنے کے لیے تجھے سامنے بٹھانا چاہتے ہیں. اور سامنے بیٹھنے والا جو مسئلہ ہے اس میں تو چاقو والا تماشا کر رہا ہے کہ چاقو مار دے یہ مار دے. دراصل تو بزدل ہے اور تو مرد و زن کے بیچ والی کیفیت رکھنے والا شخص ہے. تیرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ تو سامنے بیٹھے. ہم نے تجھ کو انڈیا ہی نہیں، سید صاحب قبلہ نے ہمارے تجھے یو ایس اے تک کا آفر دیا اور کہا کہ ہم کو یو ایس اے بلائیے، ہم یو ایس اے آ رہے ہیں، اور تجھے دبئی اور دیگر کنٹری کا بھی آفر دیا، مگر تو اس چوہے کی طرح ہے جو اپنے بل میں بیٹھ کر کے صرف بات کر سکتا ہے. اور سن، تجھے یو ایس اے کے ایک بندے نے فون کر کے آمنے سامنے بیٹھ کر 10 عناوین، 10 موضوعات اور 10 ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے کہا تھا، اور اس نے تجھے اختیار دیا تھا، یہ آن ریکارڈ ہے، کہ 5 عنوان تمہارے ہوں گے، 5 میرے ہوں گے. تب تو نے کیوں منع کر دیا؟ وہاں کون سے چاقو کا ڈر تھا؟ جولی کے شوہر، تو اپنے سسرال میں بیٹھا ہے، تجھے اپنے سسرال میں کس چیز کا ڈر ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان صرف 15 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، 15 کلومیٹر کی دوری ہے، اور وہ تیرے گھر پر آنے، تیرے آفس پر آنے کو بات تیار ہے، لیکن تو نے اس کو منع کر دیا. اور یہاں قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح کے بہانے بنا رہے ہیں جو کام نہیں ہو سکتا. ان چیزوں کو سامنے لا کر کے اپنی قوم کے سامنے جو ہے اپنی عزت کو بچانے میں لگے. الحمدللہ رب العالمین، ہم عزت دار بھی ہیں، شہرت بھی رکھتے ہیں، مال بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ایمان عقیدے کی دولت ہے. اور عزت ہماری ہی لیے ہے، تم جیسے منافقوں کے لیے نہیں ہے. تم تو عبداللہ ابن ابی منافق کی اولاد ہو، جس نے حضرات صحابہ، انصار اور مہاجرین کے درمیان اختلاف کرانا چاہا تھا. تو قرآن نے کیا کہا تھا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے، یہ منافقین جانتے ہی نہیں. تو تم لوگوں کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا عزت کس کے حصے میں ہے، عزت کس کا مقدر ہے. دوسری بات یہ ہے، تو کہتا ہے کہ اتنی دور سے کون آئے گا، بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو اپنی بدبودار زبان کو بند کیوں نہیں کر لیتا؟ جب چیلنج کے بعد تجھے چیلنج قبول کرنے والوں کے سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے تو مستورات کی طرح پردے میں بیٹھ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر بکواس کرتا کیوں ہے؟ اور جب تو نے دعویٰ کیا ہے تو دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اظہار حق کی خاطر، جو تیرے نزدیک تجھے جو حق لگ رہا ہے، حالانکہ ہم تو جانتے ہیں تیرے پاس حق کیا ہوگا، تو سرے سے ہی باطل ہے، اور سر سے لے کر پیر تک تو باطل ہی باطل ہے. اہل باطل کے پاس حق کا کیا کام ہے؟ لیکن تو سمجھتا ہے کہ میرے پاس حق ہے، تو اظہار حق کے لیے اگر ضرورت پڑی تو جانتا نہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مدینہ شریف کو خیر آباد کہہ کر کربلا کے میدان میں چلے گئے، اور تو خود کو کہتا ہے میں مولائی ہوں، امام علی مقام سے محبت کرتا ہوں. تو تیری غیرت کہاں مر گئی؟ اظہار حق کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دور کا سفر کر کے اور بیوی بچوں کو لے کر کے چلے گئے. تو اگر مرد بنتا ہے تو اظہار حق کے لیے انڈیا اور بڑوں کی بات کیا کرتا ہے؟ تو اس سے چھوٹے ہی نہیں سنبھل پائیں گے، اور تو چھوٹوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. اور میں چھوٹا اپنے آپ کو اپنے علماء کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ الحمدللہ رب العالمین تجھ جیسے گوار تو میری درسگاہ میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہے. بس اتمام حجت کے لیے تجھے بلانا چاہ رہا ہوں. اور سفر کا رونا رونے والے افغانستان میں پیدا ہوا، ایران کی نیشنلٹی لی، اور ایرانیوں نے تجھے بھگا دیا ہے نا، اور وہاں سے تو یہودیہ عورت جولی کے چکر میں ایران سے تو نے
امریکہ کا سفر کر لیا. ارے جب ایک عورت کے چکر میں تو ایران سے امریکہ جا سکتا ہے تو اظہار حق کے لیے تو جو تیرے نزدیک حق ہے اس حق کے اظہار کے لیے آمنے سامنے بیٹھنے کی ہمت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہمت کر تو صحیح. انشاءاللہ الرحمن تیری زندگی کا وہ آخری مناظرہ ہوگا اور اس کے بعد تو کبھی مناظرہ کرنے کے لائق نہیں رہے گا. ہم تجھے کسی اور چیز کی دھمکی نہیں, تجھے تیری جہالت اور تیرے مکر و فریب اور تیرے مغالطے کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. جب تو بیٹھے گا تو تیرا چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا. اور دوسری بات, میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اس کے پٹھو بنے ہوئے ہیں, ہم نے تو للکار کر کہا تھا نا, تو نہیں آ پا رہا ہے, تجھے آپشن دیا تھا تو اپنے کسی بندے کو تیار کر دے جن کو تو بھیک دے کر کے, جن کو تو خیرات دے کر, بھیک دے کر, صدقے دے کر, اپنی اترن دے کر کے پالتا ہے. انہی پالتوؤں میں سے کسی ایک کو تو منتخب کر دے. ابے جن کو تو پال رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اپنے ان پالتو لوگوں پر بھروسہ ہے ہی نہیں, تو کیوں پال رہا ہے؟ اور جب پال رہا ہے تو بھروسہ رکھ, اور جب بھروسہ ہے تو پھر انہی کے توسط, انہی کے واسطے سے آ جا. چل ہماری دعوت پہ نہیں آ رہا ہے تو انہی کی ساری سیکورٹی, انہی کی ساری حفاظت و سیانت پاسبانی میں آ جا, اور نہیں آ رہا ہے تو انہی میں سے کسی کو منتخب کر. لیکن ہمیں معلوم ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اب انشاءاللہ الرحمن جماعت اہل سنت میں, چونکہ اس کا چیپٹر تو کلوز ہو گیا, ہم نے سمجھ لیا کہ یہ بیٹھنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا ہے. اب انشاءاللہ الرحمن جماعت اہل سنت ہندوستان میں چھپے ہوئے ان رافضیوں کا پوسٹ مارٹم شروع کریں گے, اور ہماری ٹیم ایک ایک کر کے سب کو برہنہ کرے گی اور دلائل کے ساتھ بتائے گی کہ یہ سب کے سب جو ہے رافضی فکر کے لوگ ہیں, تاکہ جماعت اہل سنت کی جو عوام ہے وہ ان کے مکر و فریب اور ان کی مکاری عیاری اور ان کی بد عقیدگی سے محفوظ رہے. اور میں جماعت اہل سنت کے علماء صغیر و کبیر سب سے عرض کروں گا, یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جن کو لائیو آنے کا بڑا شوق ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ ایسے بدبخت کے پاس لائیو آتے کیوں ہیں جو دراصل تمہیں کسی بھی طریقے سے مکر و فریب کا شکار بنا کے تمہارے مذہب و مسلک پر انگلی اٹھاتا ہے. اس بغیرتی کا مظاہرہ نہ کریں. اور جو حضرات میرے اور صوفی کلیم حنفی صاحب کے تعلق سے بغیر کسی اجازت کے میڈیٹر بن کر بات کر رہے ہیں, ان کو کس نے حق دیا تھا کہ وہ میرے تعلق سے یا صوفی صاحب قبلہ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی ہم آپ کو جانتے ہی نہیں, آپ کون ہو, آپ کی حیثیت کیا ہے, ہم نے آپ سے کچھ کہا نہیں. دیہاتی زبان میں نہ جان نہ پہچان, بڑی خالہ سلام. تم سے کس نے کہہ دیا بھائی آپ ہمارا نام لے کر کے بات کرنے کے حقدار نہیں ہیں؟ ہم نے آپ کو نہ پہچانا ہے نہ ہم جانتے ہیں, آپ کیوں بول رہے ہیں؟ جب آپ سارے معاملے کو جانتے نہیں, اصول و ضوابط آپ نے پڑھے نہیں, تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ہمارا نام وہاں پر لے رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو میڈیٹر نہیں بنایا. ہم تو کہتے ہیں حسن اللہ یاری کے اندر دمخم ہے, تو انڈیا میں بیٹھنے کی جو بات کر رہا ہے اور اس میں شرطیں ایسی لگا رہا ہے چھوٹے بڑے کی, ہم کہتے ہیں میرے بڑے الحمدللہ مجھے لکھ کر دینے کو بھی تیار ہیں. میں کہوں گا انشاءاللہ لکھ کر دیں گے, مگر تو ہمت کر اور اپنی آئی ڈی بھیج, یا ہمارے توسط سے نہیں آ رہا ہے تو اپنے چمچوں سے کہے وہ تیرے ٹکٹ بنائے اور آمنے سامنے بیٹھ. اور بقیہ لوگوں سے میں عرض کروں گا کہ اس بدبخت کے چینل پر جانے اگر آپ لوگ بند کر دیں
تو اس کی دکان خود بخود بند ہو جائے گی۔ یہ کہتا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے بڑے عالم کو لاؤ۔ ابے بدبخت، جب تو آن لائن بات کرتا ہے کسی سے تو آنے والے سے یہ پوچھتا ہے کہ تم بڑے عالم ہو کہ چھوٹے عالم ہو، اور تو یہ شرط لگاتا ہے کہ صاحب تم جب چھوٹے عالم نہیں ہو، چھوٹے عالم ہو، بڑے نہیں ہو، تو ہم تم سے بات نہیں کریں گے، اور اگر تم بڑے ہو تو لکھوا کر لاؤ، ہم تم سے جو ہے اسی وقت بات کریں گے جب تم اپنی جماعت کے بڑے عالم ہوگے۔ تب تو ہر ایرے غیرے کو اپنی واہوائی کے لیے کسی بھی پڑھے لکھے ان پڑھ گنوار کسی کو بھی تو اپنے اس میں لے لیتا ہے، اس لیے کہ تیرا مقصد مناظرہ کرنا ہے ہی نہیں، تیرا مقصد صرف جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے۔ اس لیے میں اپنے جملہ افراد سے کہوں گا، عوام و خواص سے کہوں گا کہ لائیو آنے کی کوشش نہ کریں، اس کی دکان خود بخود بند ہو جائے گی۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ پر عمل کرے، گناہ اور دشمنی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کی جائے۔ اس لیے ہمارا نام لے کر یا کسی دوسرے سنی عالم کا نام لے کر قطعاً کوئی گفتگو کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر وہ جا رہا ہے تو وہ اس کا انفرادی عمل ہے، ہم کو اس بیچ میں لانے کی قطعاً جرات نہ کرے۔ ہم اس سے ناراضی ہیں اور نہ وہ ہمارا میڈیٹر ہے۔ اور تو جو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں شیعوں کا سب سے بڑا عالم ہوں، الحمدللہ رب العالمین، ہم اتنی طاقت بھی رکھتے ہیں اور دلائل کی روشنی میں، لیکن یہ دلائل تجھے سامنے دکھائیں گے اور وقت آنے پر ہم تجھے بتائیں گے کہ تو شیعوں کا عالم تو چھوڑ، شیعہ تجھے خود شیعہ بھی نہیں مانتے ہیں، اور میں تجھے نام دے رہا ہوں، تو شیعوں کا غیر مقلد مولوی ہے، اور ہم یہ بھی ثابت کر دیں گے کہ شیعوں کے سب سے بڑے امام سیستانی جیسا شخص بھی تجھے مسلمان تو ہم کہتے نہیں، تو کافر و مرتد ہے، ہم نے دلائل سے پہلے ہی ثابت کیا ہے نا۔ ہم یہ بھی ثابت کر دیں گے کہ تو شیعوں کے اماموں کے سامنے خود شیعہ بھی نہیں ہے، بدبخت۔ اور ہم نے مناظرے پر جو اصولی گفتگو کی تھی، ہم نے شیعہ کتاب سے بھی ثابت کیا تھا کہ یہ آن لائن مناظرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب تو جو ڈرامہ کر رہا ہے، تیرے ڈرامے کو ہم کیا مناظرہ کہہ دیں اور اصول کو سب کو ہم کالعدم قرار دیں؟ تو یا تیرے جتنے چاہنے والے ہیں ان کے کہنے پر نہیں، ہم نے تو شیعہ کتاب سے، شیخ حلی کی کتاب سے ثابت کیا تھا کہ الاحتجاج لا یتم الا بحضور الخصم۔ گوار آدمی کم سے کم کچھ اصول تو پڑھ لے، جہالت کا پلندہ لے کر کب تک قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہے گا؟ ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ تجھے شیعہ، مذہب شیعہ کے اعتبار سے شیعہ ہی نہیں مانتے ہیں، تو اپنے آپ کو شیعوں کا بڑا عالم کہہ رہا ہے، دوسروں سے کہتا ہے کہ تم لکھواؤ، بڑے عالم کو لاؤ۔ ابے تو شیعوں کے سامنے خود شیعہ ہی نہیں ہے، بڑا عالم تو درکنار، آئے گا سامنے تو تجھ پر سب سے پہلے ہم انشاءاللہ یہی شرط رکھیں گے کہ تو جس فرقے کا ماننے والا ہے اس فرقے کے بڑے علماء سے تو صرف اپنے آپ کو چھوٹا عالم چھوڑ شیعہ ہی لکھوا لے، اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے بڑے ہم کو عالم بھی لکھنے کو تیار ہے، اور انشاءاللہ وقت آئے گا تو ہم دکھائیں گے۔ تو نہ شیعہ ہے، سنی تو ہو نہیں سکتا، شیعوں کی کتابوں، شیعوں کے نظریات، شیعوں کے افکار کے اعتبار سے تو خود شیعہ بھی نہیں ہے۔ تو نے تو خود اعتراف کیا ہے کہ کوئی شیعہ میرا ساتھی نہیں دیتا، اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ شیعوں نے تجھے نکارا ہے اور تجھے جو ہے مردود، رجیم، ملعون بنا دیا ہے اور نکال باہر کر دیا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے تو شیعہ بھی نہیں ہے۔ لے دے کے تیری بیوی جولی کا نام سن کر کے ہم لوگوں کو یقین کامل ہو چلا ہے کہ تو یہودی ہے، اور یہودیہ عورت کے چکر میں ہی اور اپنے سسرال اور بیوی کی وفاداری، جس کو ہمارے یہاں جورو کا غلام کہا جاتا ہے، اس کی وفاداری کے چکر میں تو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ جو کہا ہے ان قریب ان لوگوں کے مکر و فریب سے پردہ ہٹائیں گے اور جماعت اہل سنت کو ان کے مکر و فریب سے بچائیں گے۔ اسلام زندہ باد،
مسلمان پائندہ بات مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔